قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ آپ کو ہر جگہ ہر حال میں بخیر و عافیت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر نیک مقصد کو، نیک آرزو کو پورا کرے۔ امید ہے آپ ہم لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ اللہ کرے ہمیشہ آپس میں چلتا رہے۔ سن 3 ہجری ختم ہوا، سن 4 ہجری کے سفر کے مہینے میں ایک واقعہ رجیع ہوا۔ غزوہ احد کی ایک چھوٹی سی بھول اور پھر اس پر اتنی بڑی آزمائش کہ 70 کے قریب بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ وہ جو ایک رعب اور دبدبہ ارد گرد کی طاقتوں پر مسلمانوں کا چھایا ہوا تھا، یا کچھ طاقتیں تلوار اور تلوار کی دھار کو دیکھنے میں مصروف تھیں، ان سب نے پر نکالنے شروع کیے، اور پر بھی ایسے نکالے کہ ناحق اور ناجائز طریقوں سے۔ میدان میں تو لڑنا مسلمان کے ساتھ تمام طاقتوں کے لیے نظر آتا تھا کہ یہ نقصان دہ ہے، مکر و فریب کے راستے اختیار کیے گئے۔ چنانچہ قبیلہ عزل اور قبیلہ رفاع کے کچھ لوگ اپنی شیطانی چال کو چلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو دین اسلام کی، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کچھ آدمی آپ بھیجیں تاکہ ہم بھی دین حنیف سے واقف ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے قریب صحابہ کرام ان کو عطا کیے، اور اگلے دن غزوہ احد میں میں نے ایک بہادر پہلوان کا نام لیا تھا، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ دار بنایا۔ اور یہ سارے کے سارے ابتدا سے انتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، پیارے، خاص شاگرد تھے۔ چنانچہ ان قبیلے والوں نے بدعہدی کی کہ دوسرے قبائل کے آدمیوں کو بلا کر ان 10 کے 10 کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چنانچہ حالات کو جب ان 10 کے 10 صحابہ کرام نے بھانپا اور جانچا تو 10 کے 10 دوڑ کر ایک ریت کے ٹیلے پر جا چڑھے۔ کفار نے ان کو امان کا لالچ دیا، پناہ کا لالچ دیا کہ تم آ جاؤ، تمہیں امان ملے گی۔
چنانچہ اس جماعت کے امیر حضرت عاصم بن ثابت نے کافروں کی اس پیشکش کو قبول نہ فرمایا اور ایسے درد دل سے اس وقت اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان حالات کی واقفیت اور باخبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دینا تیرا کام ہے کہ نبی علیہ السلام تک یہ خبر پہنچ جائے کہ یہ لوگ کس دھوکے اور کس مکر و فریب سے ہمیں ساتھ لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے باخبر کر دیا گیا۔ اب کفار کے ان قبیلے کے لوگوں نے نہتے ان صحابہ کرام پر حملہ کیا جن میں سے 7 کے قریب شہید ہو گئے۔ باقی 3 کفار کی امان کو قبول کرتے ہوئے پہاڑوں سے نیچے اتر آئے۔ جیسے ہی نیچے اترے تو کفار نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ یہ امان کی پہلی بد عہدی ہے کہ تم نے تو ہمیں امان دینی تھی، امان دینے کی بجائے ہمیں رسیوں سے باندھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی کوئی اور شرمناک حرکت کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ جس صحابی نے یہ بات کی اس صحابی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ باقی 2 صحابہ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما کو رسوں سے باندھ کر مکے میں لا کر فروخت کر دیا گیا۔ حضرت زید بن دسنہ کو بدر میں مارے جانے والے سردار امیہ بن خلف کے بیٹے نے خرید کر باپ کے بدلے میں قتل کرنے کا ارادہ کیا، شہید کرنے کا ارادہ کیا، اور شہادت کے لیے بھی مقام تنعیم کو پسند کیا جہاں آج مسجد عائشہ موجود ہے۔ مکے سے ڈھول باجے بجا کر لوگوں کو ان کی شہادت دیکھنے کے لیے بلایا گیا اور ایک جم غفیر مقام تنعیم پر جمع ہوا ان صحابہ کرام کی شہادت کے واقعے کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ جب شہادت کے لیے حضرت زید کو لایا گیا تو ابو سفیان نے ان کو قتل کرنے سے، شہید کرنے سے پہلے پوچھا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے بدلے میں ہم تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں؟ تو حضرت زید نے ٹھوک بجا کے، موت سامنے نظر آ رہی تھی تو بھی عشق نبوت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے مجھے یہ بھی برداشت نہیں، میری تو ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں نبی علیہ السلام پر قربان کر دوں۔ چنانچہ یہ سن کر سردار مکہ ابو سفیان بولے، اللہ کی قسم ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سے بڑا دیوانہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے اور پیار کرنے والوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیار کرنے والا ایسا عاشق نہیں دیکھا کہ جو نبی علیہ السلام کے جسد اطہر پر گرم ہوا کو نہ لگنے دے اور پیروں میں
کانٹا تک نہ چبھنے دیں۔ چنانچہ ایک نستاس آدمی نے حضرت زید بن دسنہ کو تلوار مار کر شہید کر دیا۔ تھوڑا سا آپ سوچئے کہ یہ شہادت کسی مول اور تول کی ہے؟ بس اس کا اجر اللہ ہی کے یہاں ہے کہ اللہ حضرت زید بن دسنہ کو کیا اجر دیں گے اور کتنا بڑا اجر دیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس شہید کرنے والے نستاس نامی آدمی کو بھی اللہ پاک نے بعد میں ایمان نصیب کر دیا تھا اور یہ مسلمان ہوا۔ حضرت خبیب بن عدی کو شہادت کے لیے لایا گیا اسی جگہ مقام تنعیم پر، تو انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت مانگی، کفار نے دے دی۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ جتنے ہیں نا ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا اور میری شہادت کی خبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے ذریعے پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور انہوں نے اس طرح جان آفرین کے سپرد کی۔ ناظرین و سامعین، ایسے واقعات صرف سننے کے نہیں ہوتے، بلکہ سننے اور سنانے کے بعد ایسے واقعات کو دل میں جگہ دینی پڑتی، اور صحابہ کرام کی ان عظیم قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت کو سلام کرنا پڑتا ہے۔ اور یقیناً یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ اس واقعہ رجی کے بعد تقریباً 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک اور اسی طرح کا دردناک واقعہ جو بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے، اور وہ بھی ایسا ہی دردناک کہ کفار سازشیں کر کے مکر و فریب کے ذریعے، ویسے تو اسلام کا اور اہل اسلام کا مقابلہ ان کتاب میں نہیں تھا، کس طرح اپنی خباثتوں اور شرارتوں کے باعث دھوکہ دے کر مسلمانوں کو شہید کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عامر بن مالک، یہ نجد کے علاقے ہیں، اور یہ نیزوں اور تلواروں سے کھیلنے والا آدمی تھا، اور قبیلہ عامر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معاہدہ تھا حلیفانہ، لیکن معاہدے کی ایسی خلاف ورزی کی کہ اس عامر بن مالک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کچھ لوگ اسی طرح کہہ کر کہ ہمارے بچوں کو، عورتوں کو علاقے میں دین اسلام کی دعوت دیں، آپ کچھ لوگوں کو ہمارے قبیلے کی طرف روانہ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پہلے چونکہ صحابہ کرام کی شہادتوں کو سہ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس عامر بن مالک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا
کہ آپ جو بندے دیں گے وہ میری امان اور میری پناہ میں ہوں گے۔ عرب میں امان اور پناہ دینا ایک معاہدہ سمجھا جاتا تھا، اور پرلے سے پرلے درجے کا آدمی بھی، گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی جب کسی کو پناہ دیتا یا امن دیتا، امان دیتا، تو بڑے سے بڑا سردار بھی اس کی امان کو اور اس کی پناہ کو رد نہیں کرتا تھا۔ یہ زبانیں ہوتی تھیں، تھے کافر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امان کو قبول کر لیا۔ 70 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام عطا فرمائے، اور یہ سارے کے سارے فقراء، مساکین، اصحاب صفہ سے تعلق رکھنے والے۔ اصحاب صفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں کی جماعت کہی جاتی ہے جن کے نہ گھر تھے نہ بار تھے، وہ مسجد نبوی ہی میں رہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے۔ کسی کا کرتا تھا تو دھوتی نہیں تھی، کسی کی دھوتی تھی تو کرتا نہیں تھا، بلکہ بعض ان میں سے ایسے تھے کہ وہ دھوتی کو باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے تھے کہ یہ ناف بھی چھپ جائے اور گھٹنوں تک سطر کا جو ایریا ہے وہ بھی چھپ جائے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو صحابہ کرام شام کے وقت اپنے گھروں میں کھانا کھلانے لے جاتے تھے، اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے کھجوروں کے باغات تھے، وہ خوشے توڑ کر کھجوروں کے موسم میں مسجد نبوی کے صحن میں آ کر لٹکا دیتے تھے، اور یہ لوگ کھجوریں توڑ توڑ کر ان خوشوں سے کھایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت پیار تھا۔ کیوں نہ ہوتا پیار کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کی جماعت کا امیر بنایا، اور قبیلے کے سردار، جو بڑا سردار تھا، اس عامر بن مالک کا چاچا، یہ عامر بن مالک آپ نے پہلے سن لیا، یہ وہ تھا جو مانگنے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت، اور جو اس کا چاچا تھا وہ قبیلے کا بڑا سردار تھا، عامر بن طفیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حلیفانہ تعلق اس سے تھا، اس کے نام میں خط لکھا، اور خط لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ خط میری طرف سے قبیلہ کے سردار عامر بن طفیل کو دے دینا۔ چنانچہ یہ 70 کی جماعت گئی۔ حضرت منذر بن ملحان سردار قبیلہ عامر بن طفیل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دینے گئے، پیچھے سے اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ نیزہ گھونپ دو، پہلے ہی تیار تھے وہ، ایسا پیٹ میں نیزہ گھونپا گیا کہ حضرت حرام بن ملحان وہیں گرے اور فزت برب الکعبہ کہتے ہوئے شہید ہو جاتے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اب اسی عامر بن طفیل نے باقی صحابہ کرام کو بھی اپنے قبیلے کے نوجوانوں سے کہا کہ سب کو قتل کر دو، لیکن قبیلے کے نوجوانوں نے عامر بن مالک کو دیکھا، اور عامر بن مالک نے کہا کہ چچا میں ان کو پناہ دے چکا ہوں، میں ان کو امان دے چکا ہوں، ان کو مارنا
دھوکہ ہوگا جب اس کے اپنے قبیلے کے لوگ عامر بن مالک کی پناہ کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کو قتل کرنے سے، شہید کرنے سے رکے، تو سردار قبیلہ عامر بن طفیل نے دوسرے قبائل کے نوجوانوں کو بلا کر ان تمام کو شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلحہ سے لیس دوسرے قبائل کے نوجوان آئے، اور یہ نہتے غریب غربا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، پردیس کا علاقہ، لڑے، لیکن خالی ہاتھ کیا لڑتے کہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ ان میں سے 2 زندہ رہ گئے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ پیچھے اونٹوں کو چرانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب وہ اونٹوں کو چرا کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہمارے تو سارے ساتھی شہید کر دیے گئے، اب ان میں سے بھی ایک کو ان لوگوں نے شہید کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ جس کو زندہ چھوڑا اس کے سر کے بال، بھوؤں کے بال، داڑھی کے بال کاٹ کر، ماتھے پر غلامی کا نشان لگا کر ان کو چھوڑ دیا۔ اور سردار نے کہا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، میں وہ تو نہیں کر سکا، لیکن تمہیں آزاد کر کے اپنی ماں کی اس منت کو پورا کرنا۔ ان شہداء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے، اور یہ وہ ہیں، یاد ہوگا آپ کو کہ ہجرت کے سفر میں یہ حضرت عامر بن فہیرہ ساتھ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ شہادت کے بعد ان کے جسم کو فرشتے آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے اور ان کے جسم کو چھپا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی وحی کے ذریعے اطلاع ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی پریشانی کو بھی بھول گئے کہ یہ غزوہ احد سے بھی بڑا دکھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے، بعض محدثین نے مہینہ لکھا ہے، بعض نے 23 دن لکھا ہے، نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے روزانہ بد دعا فرمائی، جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا۔ بعد میں اللہ پاک کی طرف سے تسلی دی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کو روک دیا۔ تھوڑا سا ناظرین و سامعین سوچئے گا کہ رحمت والا نبی، سراپا رحمت نبی، جو اپنوں اور بیگانوں سب کے لیے رحمت تھے، وہ کتنے مجبور ہوئے ہوں گے بد دعا دینے کے۔ اور یقیناً یہ جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قیامت تک کے لیے ایک دلیل تھے، اور انہی کے ذریعے قرآن نے قیامت تک پھیلنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک بد دعا فرمائی۔ آج بھی امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک روزانہ فجر کی نماز میں یہ دعا کرنا واجبات میں شمار کیا جاتا۔
فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جب اللہ نے روک دیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو آپ رک گئے، وہ ایک مخصوص واقعہ تھا جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک اس قوم کے لیے بد دعا فرمائی۔ مگر آج بھی جب مشکل اوقات آتے ہیں جنگ و جدال کے، آپ نے سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا، جنگ و جدال کے ایام میں جب امت پر سختیاں آتی ہیں تو کئی ملکوں میں ائمہ کرام، علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھی جائے، اور لوگ پڑھتے چنانچہ وہ صحابی جو زندہ چھوڑ دیا گیا، اسے کہا گیا جاؤ جہاں جانا ہے۔ اب وہ مدینے کے لیے نکلا، اس کے ساتھ انہی کفار کے 2 آدمی بھی ساتھ ہو لیے، یا راستے میں اسے شہید کرنے کے لیے، یا ان کو کوئی کام تھا، یا اس کی جاسوسی کے لیے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ راستے میں تینوں ایک جگہ سوئے تو اس ایک صحابی نے اپنے اس 70 ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں کو قتل کر دیا، جو کافروں کے 2 آدمی ساتھ تھے۔ قتل کر کے وہ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے کہا کہ تجھے ان 2 آدمیوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ میرا اس قوم اور قبیلے کے ساتھ حلیفانہ تعلق ہے۔ پتہ نہیں وہ دونوں کس غرض سے تیرے ساتھ آ رہے تھے کہ تو نے انہیں قتل کر دیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں کے قتل کے بدلہ میں دیت ادا کی جو اس وقت تھی۔ ناظرین و سامعین، اس بات کو بھی سامنے رکھیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، یہ کوئی چڑھائی کے لیے نہیں تھے بلکہ اپنے دفاع میں تھے۔ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کے اور اولیاء علماء کے اخلاق سے دنیا میں آیا ہے، اسلام تلوار اور ڈنڈے کے زور سے نہیں آیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے باقی باتیں میں کل عرض کروں گا۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔